ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوشچن اگر ایک پولیٹیکل ہو یا کوئی سیاسی جماعتوں کے پاس یہ بہرحال ایک صورت ہوتی ہے کہ وہ ججز کو ہدف تنقید بھی بناتی ہیں، اداروں کو اپنے باڑ پہ رکھ لیتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات پی ایم ایل این کی طرف سے یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ پی ایم ایل این کو ایک نیریٹو کی ضرورت ہے، ایک ایسے بیانیے کی ضرورت ہے جو اس کے سارے اقدامات کو جواز دے سکے جو اس نے اپریل میں کیے تھے، اپریل 2022 میں حکومت لے کے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کو غیر معمولی پذیرائی ملی، انہوں نے پولیٹیکلی اب گین کیا اور پی ایم ایل این نے لوز کیا۔ تو یہ جب آپ اپنی ناکامیاں دوسرے کندھے آپ تلاش کرنا شروع کر دیں کہ جناب اعجاز الاحسن صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے یا جناب وہاں پہ مظاہر علی نقوی صاحب ہیں، اچھا ان دو کو نکال دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا پھر جن دو کا آپ نام لے رہی ہیں تو کیا مطلب ہے ان کی آپ سے خدا نخواستہ خاکم بدان ان سے آپ نے ان سے ڈیل کر لیا؟ یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس خود بیانیے کے اندر تضاد ہے، اس بیان کے اندر تضاد ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کوئی سالڈ ثبوت ہے تو لے کے آئیے، اور جب سالڈ ثبوت ہوگا تو پھر آپ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کے جائیے، وہاں پہ جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس طرح آپ جب برسر جلسہ جب آپ ججز کا نام لے کے اور باقاعدہ تصاویر دکھا رہی ہیں نا، تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ پی ایم ایل این کی فرسٹریشن کو ظاہر کر رہی ہے، یہ چیز پی ایم ایل این کی فرسٹریشن کو ظاہر کر رہی ہے۔ این ممکن ہے کچھ دن بعد پی ایم ایل این والے کہیں کہ یہ عظما نعمان کی وجہ سے تھا سارا کچھ۔ اچھا جی، یہ حالت جو دیکھیں یہ جو جس طرح ہے نا کہ جو حالات جو پیدا کیے ہیں، نہیں سو تو حکومت میں ہے، حکومت کس نے انوائٹ کیا تھا انہیں لینے کے لیے؟ ٹھیک ہے، شاید آپ نے کیا، شاید پھر میں نے کیا تھا۔ تو پھر اب حکومت جب انہوں نے خود بغیر کسی انویٹیشن کے لیے ایک کوبل اپ کیا، ایک پورے کا پورا پی ڈی ایم، اور پھر اب اس کے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے اور اس کی ذمہ داری کا جواب دینا پڑ رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دراصل یہ فلاں نے بھی سازش کی تھی، فلاں نے بھی سازش کی تھی، فلاں نے بھی سازش کی تھی۔ سازش کسی نے نہیں کی تھی، اصل جو کچھ بھی کیا ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اچھا حبیب صاحب، جب مریم صاحبہ اس طرح سے یہ تصاویر پیش کر کے اور پھر جس طرح سے وہ جج صاحبان پر تنقید کر رہی تھی، میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے، عدالت نے جس طرح سے سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کی توقیر کے حوالے سے، ان کے عہدے کی توقیر کے حوالے سے فیصلہ لیا تھا، خان صاحب کو معافی مانگنی پڑی تھی، کیا سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کی اس طرح سے بے توقیری برداشت کی جائے گی عدالت؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جج صاحبان پہ جو اعتراض ہے نا، پاکستان بار کونسل کے بھی مجھے بڑے ان کا احترام ہے، وکلا بہت اچھی طرح، اور بار جو ہے وہ ججوں کا گھر ہوتی ہے، لیکن مجھے اس میں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اور پی ایم ایل این کی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا جی اعجاز الاحسن صاحب اس بینچ میں موجود ہیں، مظاہر علی نقوی صاحب بھی اس بینچ میں موجود ہیں، اچھا اس بینچ کے سامنے سوال کیا ہے؟ اس بینچ کے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد، دو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد ہمیں الیکشن کروانے ہیں 90 دن کے اندر، تو ہم اب اس اتھارٹی کا سراغ لگاتے ہیں، کیونکہ باقی سب لوگ تو اب الیکشن کمیشن کو بھی وہ اتھارٹی نہیں ملی، گورنر صاحبان کو بھی نہیں ملی، تو پھر عدالت نے کہا کہ اچھا پھر ہم اس کو تلاش کر لیتے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی کسٹوڈین جو ہے وہ تو عدالت ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے سامنے جو کیس ہے وہ کسی پارٹی کی ہار اور جیت کا تو کیس ہی نہیں ہے۔ بالکل، مثلا فرض کیا، دیکھیے ہار جیت کیسے، دیکھیے آپ ایک پارٹی اگر الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتی تو اس کی تو ہار ہے، تو پھر اگر یہ جا کے الیکشن عدالت میں لکھ کے دے دیں، یعنی پی ایم ایل این تحریری طور پہ لکھ کے دے دے کہ جناب ہم الیکشن نہیں چاہتے، تو سو دیٹ کہ اس کا جو سیاسی موقف، دس از ویری آبویس، وہ الیکشن نہیں چاہتے، ورنہ گورنر صاحب ڈیٹ دے چکے ہوتے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن اچھا ایسے کروا لیتے ہیں، ویسے کروا لیتے ہیں، اب اگر وہ جی تو اب جا کے پھر عدالت میں بتا دیں، اپنا ایکشن بتا دیں کہ جناب ہم تو نہیں چاہتے الیکشن کے، اور آپ اگر آپ اس سو ووٹو نوٹس سے یا اس دستور کی تشریح سے اگر آپ اخذ کرتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو نہیں جی ہم نہیں کھیلتے، تو آپ اپنا موقف عدالت میں جا کے رکھ دیں، آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے جی جلد اکٹھے کروا لیں الیکشن، تو اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے، آپ ابھی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن کروائیں، قومی اسمبلی کا، پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے، وہ صدر کو بھیجیں، 48 گھنٹے کے اندر اندر اسمبلی ٹوٹ جائے گی، تو آپ اکٹھے الیکشن کروا لیں،
ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کیونکہ اس میں بھی تو دن تھوڑے رہ گئے صوبائی اسمبلیوں کے, تو آپ باقی 2 صوبائی اسمبلیاں بھی توڑوا لیں. بڑی ایک آج عدالت میں بھی ایک بڑی ڈفرینٹ سی بات ہوئی کہ ہم دیکھیں گے کہ اس بات پر بھی عدالت غور کرے گی کہ کہیں اسمبلیوں کی یہ جو تحلیل ہے وہ غیر آئینی تو نہیں تھی. اسمبلیوں کی بحالی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے گا کہ کیا اسمبلیاں بحال ہو سکتی ہیں, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے ہمارے معزز جج صاحبان, آج میں بھی وہیں کمرہ عدالت میں موجود تھا, میرے لیے بھی یہ سوال تھوڑا حیرت کا باعث تھا. اچھا. لیکن ظاہر ہے میں قانون کا طالب علم ہوں, اور جو بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے اب جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوندان قانون ہی ہے نا, وہ سب لوگ بالکل اپنے یعنی کیریئرز انہوں نے دیکھ رکھے ہیں, بہت باریکی سے قوانین کا جائزہ لے رکھا ہے. لیکن میرے جیسا ادنا طالب علم تو اس سوال کی ماہیت اور اس کی گہرائی, اس کی گیرائی کچھ بھی سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں سمجھ پایا. یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ میرے احاطہ عقل میں وہ سب کچھ نہیں سما پایا جو اس سوال سے مطلوب تھا. مطلب پارلیمانی نظام کی یہ انڈرسٹوڈ اور سیدھی سادی روایت ہے کہ وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو, جب اس نے اسمبلی توڑ دی دیٹس اٹ, یہ ایک واقعہ ہے, رونما ہو گیا. لیکن ابھی صاحب اس میں ایک پوائنٹ ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے اس پر. انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندے 5 سال کے لیے آتے ہیں, تو پھر ایک شخص کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اب یہ جو ریمارک ہے یہ بیسیکلی عدالت کے ریمارکس کو ججز کا فیصلہ نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات سمجھ لیجیے آپ. اور اس سے یہ بھی اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ جج صاحب کو, کسی متعلقہ جج صاحب کو جنہوں نے اس طرح کا کوئی ریمارک دیا ہے, انہیں قانون کا یا پریکٹس کا پتہ نہیں. انہیں قانون اور پریکٹس کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس سوال کی ایک اکیڈمک نوعیت ہو سکتی ہے جو آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ ڈسکس ہو, لیکن دنیا سیاست میں اور دنیا قانون میں یہ ایک طے شدہ پرنسپل ہے. وہ یہ ہے کہ پارلیمانی نظام میں جب وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اگر وہ اسمبلی توڑ دے گا تو اس واقعے کو آپ واپس نہیں لے جا سکتے. اس واقعے سے آپ نے آگے کی طرف چلنا ہے, اور وہ ہے الیکشن, وہ پیچھے کی طرف نہیں جا سکتے. تو لہٰذا یہ ایسی صورت ہے جو ریسٹور نہیں ہو سکتی قانون کی زبان میں, جس کو آپ اس جگہ یعنی یہ کپ میں یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھوں اور واپس کر دوں, یہ ممکن نہیں ہے. اس کیس میں یہ ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا ایک اکیڈمک نوعیت کا کوشچن ہے, یہ صدارتی نظام میں ہوتا ہے, اور صدارتی نظام کے پرنسپلز جو ہیں اس میں اس طرح کے فیصلے کرنے کے وہ بالکل الگ ہیں. اچھا, جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی از خود نوٹس کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. سو موٹو کیوں لیا گیا؟ دیکھیے اب سوال یہ, مجھ سے بہت سارے لوگ یعنی آج بھی مجھ سے دوستوں نے فون کر کے کہ یار یہ سو موٹو لینے کا کیا تک تھا, آخر اس کی بنیاد کیا ہے. دیکھیے میں تو بالکل ایک ادنا سا طالب علم ہوں. بات یہ ہے کہ سو موٹو کی بنیاد ایک تو 184(3) ہے کہ جہاں پہ ہمارا دستور کہتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے حقوق, عام آدمی کے حقوق متاثر ہوں, تو فنڈامنٹل رائٹس, تو وہاں پر عدالت سو موٹو لے لے. ٹھیک ہے, اور اس کے پاس یہ اختیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بھی یہ بات درست ہے کہ دستور نہیں ٹوٹا, کیونکہ دستور میں دی گئی مدت میں ابھی 51 دن باقی ہیں. اگر آپ پنجاب کی اسمبلی کو دیکھ لیں تو, اور اگر آپ کے پی کی اسمبلی کو دیکھ لیں تو تقریباً 55 دن باقی ہیں. لیکن دستور نہ ٹوٹنے کے باوجود دستور کے الیکشن کی شکوں سے متعلقہ قانون جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. تو لہٰذا جب ایک قانون ٹوٹ چکا ہے, اگرچہ دستوری مدت نہیں ختم ہوئی, تو جب قانون ٹوٹ چکا ہے تو یہاں پہ سو موٹو نہیں لینا تھا تو پھر اور کہاں پہ لینا تھا. کیونکہ ہم نے اس دن بھی اپنے پروگرام میں کیلکولیٹ کیا تھا کہ 64 ڈیز ہیں کم از کم چاہیے. یعنی اگر ہم دیکھ لیں کہ ایک سے لے کے آگے تک ہم بالکل جڑے چیزوں کو جوڑتے چلے جائیں تو ہمیں 64 ڈیز چاہیے. اب کیا 64 ڈیز کی مدت پوری ہوگی, وہ تو 90 ڈیز سے باہر نکل جائے گی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ کا جو الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ تو متاثر ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ قانون ٹوٹ چکا ہے, اور قانون کس چیز سے متعلق ہے, دستور کی ایک شق سے متعلق ہے. اور دستور میں کون سا رائٹ اس وقت جو زیر بحث ہے اس بینچ کے سامنے, وہ 14 کروڑ رفلی 14 کروڑ لوگوں کا حق رائے دہی ہے جو ایٹ سٹیک ہے. ہم وفاق پاکستان کا حصہ ہیں. وفاق پاکستان پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور سندھ کے سے مل کے بنتا ہے.
اور پنجاب وفاق کی سب سے بڑی اکائی ہے, ورنہ تو پاکستان, اسلام آباد کا نام تو پاکستان نہیں ہے نا. اسلام آباد کو تو اسلام آباد تو ایک شہر ہے بالکل, اور ہماری وفاقی اکائیوں کا بنایا ہوا ایک شہر ہے. اچھا اب اس میں کیا پرابلم, ہمیں آپ 14 کروڑ وفاق کی آدھے سے زیادہ آبادی کو آپ ان کے حق رائے دہی سے محروم کر دیں, اور آپ کا الیکشن کمیشن ڈھونڈ رہا ہو اشتہار لے کے, کبھی موم بتی لے کے, کبھی مشل لے کے, کبھی ٹارچ لے کے, کہ جناب ہمیں مجاز اتھارٹی کی تلاش ہے کہ جو ہمیں بتائے گی الیکشن کروانا ہے. اس کے بعد آپ کا گورنر جو پنجاب کا, وہ کہتا ہے میں نے چونکہ میرا تو اس میں کردار ہی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اچھا گورنر صاحب نے پھر حلف کیوں دلوایا؟ آپ کو یہ پتا تھا کہ میں نے محسن نقوی کو بطور وزیر اعلیٰ حلف دلوانا ہے؟ یہ آپ کو پھر کس نے بتایا تھا؟ الیکشن کمیشن کو یہ پتا تھا کہ جیسے ہی میرے پاس, جیسے ہی سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنر کی لائبلٹی ختم ہو جاتی ہے اگر وہ اسمبلی کی تحلیل کی, آئینی ماہرین ہی ہے نا, آئینی ماہرین ہی ہے نا, کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا کہ آپ اس استدلال کو تسلیم کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ گورنر صاحب کو یہ پتا ہے کہ میں نے وفاق جو نگران وزیر اعلیٰ اس کی کابینہ اس کو حلف دلوانا ہے. الیکشن کمیشن کو یہ پتا ہے کہ میں نے نگران, دیکھو جی میرے پاس نام بھیجے, میں محسن نقوی یہ لگا دیا, اعظم خان کو وہاں لگا دیا, یہ تو سارا سب کو پتا ہے. اچھا جہاں پہ آئین کی اپنے مطابق جہاں پہ ہمارے حق کا معاملہ ہے, 14 کروڑ لوگوں کے حق رائے دہی کا معاملہ ہے, آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں حق نہیں مل سکتا. اور یہ کن اسمبلیوں کی بات کریں, آپ کو پتا ہے یہ اس پنجاب اسمبلی کا وجود اس وقت, اس کا جواز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے الیکشن کمیشن, جس کی قرارداد سے یہ پاکستان وجود میں آیا ہے. اور خیبر پختونخوا کی کون سے لوگوں کی حق رائے دہی کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے 1947 میں ریفرنڈم میں پاکستان کو آپٹ کیا ہے. اب 2 صوبوں کی اسمبلیوں کا ٹوٹنا مذاق سمجھتے ہیں, اور ہم یہ اتنا نازک کام الیکشن کمیشن پہ چھوڑ دیں, اور ایک گورنر اٹھے وہ کہے جی نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں, اور دوسرا کہے جی نہیں میں تو نہیں بھیج سکتا. الیکشن کمیشن تو مسلسل اور الیکشن کمیشن جو ہے کبھی لائٹ ڈال رہا ہے, کبھی خوردبین, کبھی دوربین. مطلب یہ کیا ہے, مذاق بنا دیا انہوں نے ہمارے ملک کو. تو لہٰذا عدالت کو اور اس میں کسی کو پولیٹیکل, دیکھیے پولیٹیکلی ہو سکتا کوئی چاہے الیکشن ہو, کوئی چاہے الیکشن نہ ہو, لیکن یہ آؤٹ آف کوشچن ہے کہ الیکشن نہ ہو.